فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء. قال النبي صلى الله عليه وسلم أرحم أمتي بأمتي أبو بکر. دین پہ کر دیا، دین پہ کر دیا جان مال اولاد قربان. کتنا اونچا تھا یہ کام صدیق اکبر کا. دین پہ کر دیا جان مال اولاد قربان. کتنا اونچا تھا یہ کام صدیق اکبر کا. ان کو چھوڑ کر گر جائے گا جہنم میں. بچنا ہے تو تھام پلہ صدیق اکبر کا. بے ایمانوں کی میں بات نہیں کرتا، مومن کرتے ہیں اکرام صدیق اکبر کا. تمام احباب عبادت کی نیت سے نماز والا درود پاک پڑھیں. آج کے عنوان کے مطابق شان صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ ہے. آج کا پروگرام مسلک اہل سنت والجماعت کے زیر اہتمام اشتہار پر دیا گئے عنوان کے مطابق عنوان تھا شان صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ. اس وجہ سے یہ عنوان رکھا گیا، جمادی الثانی کا مہینہ چل رہا ہے اور اسی میں سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات ہے. اسی مناسبت سے ملک بھر میں سیدنا صدیق اکبر کے شان کے تذکرے ہوتے ہیں. بلا تمہید عرض کرنا چاہوں گا، شان صدیق اکبر وہ چیز ہے جس کو اللہ نے قرآن کریم میں بیان فرمایا ہے. شان صدیق اکبر کو امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے فرمان میں وضاحت کے ساتھ امت کو سمجھایا ہے. جو میں نے آپ احباب کے سامنے قرآن پاک کی تلاوت کی ہے، مختصر ہوا ایسے، امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک خط لکھا. خط لکھ کر سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کو دیا. خط پر کیا تھا؟ مفسرین کرام فرماتے ہیں اللہ کے نبی نے خط پر کیا لکھا تھا؟ اتقوا اللہ، اللہ سے ڈر جاؤ، ایمان قبول کر لو، اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ رب العزت کے سچے رسول ہیں، اور یہ بات تمہاری کتابوں میں بھی موجود ہے. نماز ادا کرو، زکوٰۃ ادا کرو، نماز قائم کرو، وَأَقْرِضُوا اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا، اور اللہ رب العزت کو قرض حسنہ دو. یہ خط کے اوپر باتیں تھیں. اور امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجا یہودیوں کی طرف. یہ خط جا کر ان کو دینا ہے اور اسلام کی دعوت ہے. سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے پاس پہنچے یہودیوں کے مدرسے میں. اس کا نام تھا بیت المدارس. سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب وہاں پہنچے، صدیق اکبر اکیلے تھے، ساتھ کوئی نہیں تھا. سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ جب وہاں پہنچے تو یہودیوں کا بہت بڑا عالم جو ان کو تعلیم دے رہا تھا،
اور یہودیوں کا ہجوم تھا، یہ نبی کا غلام صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ جب یہ وہاں پہنچتے ہیں، وہ خط اس عالم کو دیتے ہیں۔ اس نے خط دیکھا، اس یہودی عالم نے جب خط پڑھا، پڑھنے کے بعد اس نے کہا سیدنا صدیق اکبر اکیلا تھا۔ مفسرین لکھتے ہیں یہودیوں کا ہجوم تھا، اور جس سے بات کر رہا تھا وہ یہودی کا بہت بڑا عالم تھا، اور اس نے اسے کہا امام الانبیاء نے یہ خط دیا ہے اور اس کو پڑھ لیں۔ اس یہودی عالم نے اس خط کو پڑھنا شروع کیا۔ جب پڑھ لیا، سیدنا صدیق اکبر کے چہرے کی طرف دیکھا اور کہا آپ کا رب غریب ہو گیا، ان اللہ فقیر ونحن اغنیاء، ہم مالدار ہیں، آپ کا رب فقیر ہے کہ ہم سے زکوٰۃ مانگتا ہے۔ جب یہ الفاظ اس یہودی نے ادا کیے، صدیق اکبر تیری جرت کو سلام ہے، صدیق اکبر تیری جرت اور بہادری کو سلام ہے، تیری دینی غیرت اور حمیت کو سلام ہے۔ صدیق اکبر نے وہاں یہودی کے منہ پر تھپڑ مارا۔ یہ بات میں تفسیر عرض کر رہا ہوں، کسی تاریخ کی بات نہیں ہے، قرآن کی بات ہے۔ لقد سمع، اللہ کا شان نزول ذکر کر رہا ہوں۔ سیدنا صدیق اکبر نے اس کو تھپڑ مارا۔ یہاں پر ایک بات کرنا چاہوں گا، ابو بکر صدیق اکیلے تھے اور یہودیوں کی بڑی تعداد تھی، مدرسہ بھی ان کا، لوگ بھی ان کے۔ صدیق اکبر اکیلا تھا، امت کو سبق دیا ہے جب حق بات آئے اکیلے ہونے کی وجہ سے مایوس نہ ہونا، حق بات کر ڈالنا، یہ صدیق کی سنت ہے۔ مخالف کی اکثریت کو دیکھ کر گھبرانا مومن نہیں گھبراتا۔ ابو بکر صدیق یہودیوں کو کثرت کو دیکھ کر، ان کے مدرسے میں جا کر، ان کے بڑے عالم کو دیکھ کر گھبرائے نہیں، اس کے منہ پر تھپڑ رسید کیا، امت کو سبق دے گیا جب حق بات آئے، دین کی بات ہو، گھبرانا نہیں چاہیے، بزدل نہیں ہونا چاہیے۔ یہ نہیں دیکھا وہ عالم ہے، یہ نہیں دیکھا وہ زیادہ ہے، یہ دیکھیں حق کیا ہے، حق کے ساتھ کھڑے، اور ایک امت کو سبق ملا۔ کبھی کبھی اکیلا بھی حق پر ہو جاتا ہے، ضروری نہیں کہ اکثریت حق پر۔ اور ابو بکر صدیق کی جرت اور غیرت پر بہت بڑی دلیل ہے۔ اس کے بعد وہ یہودی عالم امام الانبیاء کے پاس آیا کہ آپ کے ساتھی نے میرے ساتھ یہ حرکت کی ہے، میں نے اس سے بات کر رہا تھا، آپ کا خط پڑھ رہا تھا اور اس نے مجھے تھپڑ مارا۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے صدیق اکبر سے پوچھا آپ نے اس کو تھپڑ مارا ہے؟ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم سے ابو بکر صدیق نے فرمایا اس وقت مجھے وہ معاہدہ یاد تھا جو ان کے اور ہمارے درمیان تھا، اگر وہ معاہدہ نہ ہوتا میں تلوار سے اس یہودی کی گردن اڑا دیتا۔ اس نے کہا اس نے اللہ کی توہین کی ہے، اس نے اللہ کی گستاخی کی ہے، اور اس نے کہا ان اللہ فقیر، اللہ فقیر ہے، ونحن اغنیاء، ہم مالدار ہیں، مجھ سے برداشت نہ ہوا۔ امام الانبیاء نے ابو بکر سے پوچھ رہے تھے، اس یہودی نے کہا میں نے ایسے نہیں کہا، وہ منکر ہو گیا کہ میں نے یہ بات نہیں کی کہ اللہ فقیر ہے، ہم مالدار ہیں، یہ گستاخی اللہ رب العزت کی میں نے نہیں کی۔ ابو بکر جھوٹ بولتا ہے، قربان جاؤں، صدیق کی صداقت خطرے میں تھی۔ اللہ رب العزت نے فوراً جبرائیل علیہ السلام کو آسمانوں سے بھیجا، جا زمین پر، آج ابو بکر صدیق کا کوئی گواہ نہیں تھا۔ اس یہودی بڑا عقل مند تھا، اس نے امام الانبیاء سے کہا کہ اس سے پوچھو کوئی گواہ ہے تمہارے پاس، تم کہتے ہو کہ اس نے یہ بات کی ہے۔ ابو بکر سے پوچھا، ابو بکر نے کہا کہ ہم دو تھے، باقی ان کے لوگ تھے، میرے ساتھ تو کوئی نہیں تھا۔
تو اللہ رب العزت نے فوراً جبرائیل علیہ السلام کو یہ آیت دے کر بھیجا، لقد سمع اللہ، جاؤ ابو بکر صدیق کی صداقت پر، ابو بکر صدیق کی صداقت پر کہ یہ یہودی جھوٹ بول رہا ہے، اللہ نے ابو بکر صدیق کی صداقت کا تحفظ آسمانوں سے کی۔ صدیق اکبر وہ شخصیت ہے جس کی شان اللہ بیان کرے، وہ کتنا خوش نصیب صحابی ہے، جس کی عظمت کائنات کا رب کرے، وہ کتنی عظمتوں والا ہے۔ صدیق اکبر کی شان امام الانبیاء کی زبان سے حدیث پاک میں آتا ہے، حضرت ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آج میں اللہ کے فضل سے شان صدیق اکبر آپ سمجھ کے جائیں گے انشاءاللہ۔ حضرت ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جا رہے تھے، ابو بکر کے آگے چل رہے تھے۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو دردہ کو دیکھا کہ وہ ابو بکر صدیق کے آگے جا رہا ہے۔ امام الانبیاء نے حضرت ابو دردہ سے فرمایا، آپ ابو بکر صدیق کے آگے نہ چلیں، آپ کو نہیں پتا یہ وہ شخص ہے جو دنیا میں آخرت میں تم سب سے افضل ہے، اور انبیاء کے سوا، رسولوں کے سوا آفتاب کا طلوع اور غروب کسی ایسے آدمی پر نہیں ہوا جو ابو بکر سے افضل ہے۔ یہ امام الانبیاء کے الفاظ، اور حدیث پاک میں آتا ہے امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو بکر صدیق اور حضرت عمر کو بلایا اپنے پاس۔ یہ آ رہے تھے اور آتے ہوئے راستے میں ایک جنازہ ہو رہا تھا۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عمر فاروق یہ دونوں جنازے پہ چلے گئے۔ جب جنازے پہ جا رہے تھے تو اس جنازے کی امامت ابو بکر صدیق نے کری۔ جب امام الانبیاء کے پاس پہنچے تو امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو بکر صدیق سے پوچھا، میں نے آپ کو بلایا تھا، آپ دیر سے کیوں آئے؟ حضرت عمر فاروق نے فرمایا، راستے میں ایک جنازہ دیکھا، ہم جنازہ پڑھنے کے لیے چلے گئے تھے، اس لیے ہم کو دیر ہو گئی۔ امام الانبیاء نے پوچھا کہ امام کون بنا تھا؟ حضرت عمر فاروق فرمانے لگے، ابو بکر صدیق کے سامنے بھی کوئی آگے بڑھ سکتا ہے؟ ابو بکر صدیق نے ہی امامت کرائی ہے۔ اور یہ بات ہو رہی تھی، آسمانوں سے جبرائیل علیہ السلام آئے اور اس نے کہا، یہ ابو بکر صدیق اکبر اور حضرت عمر فاروق جس کا جنازہ پڑھ کے آئے ہیں، ان کے جنازہ پڑھنا اس کے لیے باعث برکت بن گیا۔ وہ میت بڑی گناہگار تھی، بڑا گناہگار انسان تھا جس کی میت تھی۔ جب انہوں نے صدیق اکبر نے اس کا جنازہ پڑھا، حضرت عمر نے اس کے جنازے میں شریک ہوا، صدیق اکبر نے امامت کرائی، اللہ رب العزت نے اس میت کو جہنم سے آزاد بھی کر دیا، جنتی بھی فرما دی۔ یہ ان کے جنازہ پڑھنے کی برکت سے۔ صدیق اکبر وہ شخصیت ہے جس کی شان قرآن میں ہے، جس کی شان نبی کے فرمان میں۔ حدیث پاک میں آتا ہے، حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ، مسلم شریف میں حدیث پاک موجود ہے، یہ فرماتے ہیں کہ ہم ایک لشکر کے ساتھ گئے اور جب لشکر سے واپس آیا، میں نے امام الانبیاء سے پوچھا، آپ کو لوگوں میں سب سے زیادہ محبت کس سے ہے؟ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مجھے محبت حضرت عائشہ سے۔ اب سلم کی بیوی تھی۔ صحابی رسول فرماتے ہیں، عمر بن عاص رضی اللہ عنہ، میں نے مردوں میں پوچھا ہے، امام الانبیاء نے فرمایا، عائشہ کے باپ صدیق اکبر سے مجھے لوگوں میں سب سے زیادہ پیار ہے، مجھے سب سے زیادہ پیار ان سے ہے۔ قربان صدیق اکبر تیری شان پر، جس کی شان کے تذکرے اس لسان نبوت سے، جس کی نبوت اللہ کے بعد کائنات میں افضل ہے۔
اور حدیث پاک میں آتا ہے امام الانبیاء نے فرمایا ابو بکر آگاہ رہو میری امت میں سب سے پہلے تو جنت میں داخل ہوگا، میری امت میں سب سے پہلے تو جنت میں داخل ہوگا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت علی سے روایت ہے وہ فرماتے امام الانبیاء نے فرمایا جنتی بوڑھوں کے سردار صدیق اکبر اور عمر ہوں۔ سوال یہ ہے جنت میں بڑھاپا نہیں، یہ دنیا سے جانے کی ترتیب ہے۔ جنت میں بڑھاپا واقعی نہیں ہے۔ میں کہہ سکتا ہوں آگے اللہ کے نبی فرماتے ہیں سوائے نبیوں اور رسولوں کے، سوائے نبیوں اور رسولوں کے اولین اور آخرین میں صدیق اکبر جنتی بوڑھوں کے سردار ہوں اور حضرت عمر بھی۔ تو کہاں کہاں صدیق اکبر کی شان کا انکار کرے گا؟ میرے رب نے صدیق اکبر کی شان دنیا میں قرآن میں بیان فرما دی، صدیق اکبر کی شان لوح محفوظ پہ لکھ دی، صدیق اکبر کی شان لسان نبوت بیان کرتی ہے، صدیق اکبر کی شان صحابہ کی زبان سے بیان ہوتی ہے، صدیق اکبر کی شان امام الانبیاء کی زبان سے بیان ہوتی ہے، صدیق اکبر کی شان رب نے جنت میں بھی صدیق کو شان عطا فرما دی۔ تو کہاں کہاں انکار کرے گا؟ رب نے جنت میں بھی صدیق اکبر کو سردار بنا دیا۔ بہتر ہے کہ دنیا میں سردار مان لے، جنت میں تو جائے گا بھی نہیں، چلا گیا تو سرداری ماننے پڑے۔ اللہ کے نبی فرماتے جنتی بوڑھوں کے سردار صدیق اکبر ہو اور حضرت عمر ہو۔ بہقی شریف میں روایت موجود ہے حضرت عمر فاروق فرمایا کرتے تھے اگر پوری امت کے ایمان کو تولا جائے اور اس کے ساتھ صدیق اکبر کے ایمان کو تولا جائے، ابو بکر صدیق اکبر کا ایمان پوری امت کے ایمان سے بڑھ جائے۔ وہ کیسا خوش نصیب صحابی، وہ صدیق اکبر ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے حضرت جبرائیل علیہ السلام جنت سے سیب کے تبر لے کر آئے، اس کے اوپر ڈھکن بھی بند تھا۔ جب یہ آئے امام الانبیاء کے پاس، امام الانبیاء سے فرمایا جس کو آپ سے محبت ہے وہ سیب آپ اسے دے دیں۔ امام الانبیاء نے اس طبق سے ایک سیب اٹھایا، اس کے ایک طرف لکھا ہوا تھا بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ ہدیہ اللہ کی طرف سے صدیق اکبر کے لیے، اور اس کی دوسری طرف لکھا ہوا تھا جو صدیق اکبر سے عداوت رکھے وہ زندیق ہے۔ اور امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے صدیق اکبر کی بے شمار عظمتیں بیان فرمائی ہیں، اور صدیق اکبر کو یہ شان کس وجہ سے ملی؟ صدیق اکبر کو شان اس وجہ سے ملی ہے کہ صدیق اکبر نے اپنی ساری زندگی میں نبی کی شان کا تحفظ کیا اور زندگی میں لائے، صرف زبان کی حد تک نہیں، صرف سننے کی حد تک نہیں۔ ابو بکر صدیق نے امت کو ایک نظریہ دیا ہے، نبی والا ایک کام دیا ہے، اور شیخ عینی رحمت اللہ علیہ ایک عربی شعر گزرے ہیں، وہ ہر سال حج کی سعادت حاصل کرتے تھے، اور جب یہ حج پہ جاتے تھے جانے سے پہلے یہ ایک قصیدہ لکھا کرتے تھے امام الانبیاء کی شان میں، صدیق اکبر کی شان میں، اور جا کر روضے رسول کے سامنے کھڑے ہو کر اس کی شان بیان کر کے وہاں وہ قصیدہ پڑھا کرتے تھے۔ ایسا ہوا یہ روضے رسول پہ پہنچا، اور وہاں جا کر آخری بات جب یہ روضے رسول پہ پہنچا اس نے قصیدہ پڑھنا شروع کیا، امام الانبیاء کے روضے پر کھڑے ہو کر امام الانبیاء کی شان، صدیق اکبر کی شان بیان کر رہا تھا۔ شیخ عینی رحمت اللہ علیہ جب یہ شان بیان کر رہے تھے، ساتھ ایک رافضی تھا جو اس کے الفاظ سن رہا تھا، اس نے اس کو کہا آؤ میرے گھر چلتے ہیں، آپ کی دعوت ہے۔ شیخ عینی رحمت اللہ علیہ اس
اس کے ساتھ چلتے ہیں، جب اس کے گھر پہنچتے ہیں اس کے ساتھ کچھ نوجوان اس کو پکڑ کر اپنے گھر لے جاتے ہیں، اس کو پکڑ کر اس کی زبان کاٹتے ہوئے یہ کہتے ہیں تو روزے رسول پہ کھڑے ہو کر تو صدیق اکبر کی شان بیان کرتا ہے، اور وہ رافضی تھا، اس نے اس کی زبان کاٹی، زبان کاٹنے کے بعد وہ زبان کاٹ کر شیخ عینی کے ہاتھ میں رکھ دیتا ہے۔ شیخ عینی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں جب میری زبان کاٹی میں دوبارہ روزے رسول پہ گیا، امام الانبیاء کے روزے پہ بیٹھ کر میں آنسو بہاتے ہوئے امام الانبیاء کے روزے پر بیٹھ کر میرے آنکھیں بند ہو گئی، مجھے اونگ آ گئی۔ جب میں خواب میں امام الانبیاء آتے ہیں، اس کے دائیں طرف صدیق اکبر ہے، بائیں طرف حضرت عمر ہے، جب وہ سامنے آتے ہیں امام الانبیاء خواب دیکھتا ہے، امام الانبیاء فرماتے ہیں وہ زبان کدھر ہے جو صدیق اکبر کی شان میں دشمن نے تیری زبان کاٹی ہے؟ امام الانبیاء مجھ سے زبان لیتے ہیں، جب وہ زبان کے اوپر اپنا لعاب دہن لگاتے ہیں، لگانے کے بعد میرے منہ میں رکھتے ہیں، جب میں خواب سے اٹھتا ہوں اللہ میری زبان کو درست فرما دیتے ہیں، اللہ میری زبان کو درست فرما دیتے ہیں۔ سبق ملا امت کو جو صدیق اکبر کی شان کا تحفظ کرتا ہے، جو تعریف اور شان بیان کرتا ہے، مشکل وقت آ جائے تو مدد خدا کرتا ہے۔ اور یہ شیخ عینی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں میں دوبارہ اگلے سال پھر حج پہ گیا، اسی انداز میں اسی طریقے سے روزے رسول کے سامنے کھڑے ہو کر میں نے امام الانبیاء صدیق اکبر کی شان بیان کی۔ شان بیان کرتے ہوئے پھر ایک بندہ آیا، آؤ میرے گھر آپ کی دعوت ہے۔ مجھے وہ واقعہ پچھلے سال والا یاد تھا، لیکن دعوت قبول کرنا سنت سمجھتے ہوئے میں اس کے ساتھ چلا، وہ مجھے گھر لے گیا۔ جب میں اس کے گھر پہنچا اس نے مجھے اچھا کھانا کھلایا، اور کھلانے کے بعد مجھے دوسرے کمرے میں لے گیا، وہاں سامنے ایک بندر باندھا ہوا تھا، اور اس نے کہا اس کو جانتے ہو یہ کون ہے؟ شیخ عینی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں میں اس کو نہیں جانتا۔ اس نے کہا یہ میرا باپ ہے جس نے پچھلے سال آپ کی زبان کاٹی تھی صدیق اکبر کی شان کی وجہ سے، یہ وہ شخص ہے میرا باپ ہے، جب سے اس نے تیری زبان کاٹی اس وقت سے اللہ نے اس کو بندر بنا دیا، اور یہ سارا دن گھر میں بنا رہتا ہے۔ معمولی بات نہیں ہے، صدیق اکبر کی شان میرے اللہ کو بہت محبوب ہے۔ ایسا کیوں ہوا؟ اس لیے صدیق اکبر وہ شخصیت ہے جس کی شان رب نے قرآن میں بیان کی ہے اور امت کو سبق دیا ہے۔ اچھا یہ بتائیں جو صدیق اکبر کی شان بیان کرے، جو اس سے محبت کرے تو اسے انعام کیا ملے گا؟ امام الانبیاء فرماتے ہیں آسمان دنیا پر 80,000 فرشتے ہیں جو صدیق اکبر سے محبت رکھتا ہے، جو حضرت عمر سے محبت کرتا ہے۔ 80,000 فرشتے آسمان دنیا پر ان لوگوں کے لیے استغفار کرتے ہیں، اور جو صدیق اکبر سے عداوت دشمنی رکھتے ہیں 80,000 فرشتے دوسرے آسمان پر اس پر لعنت کرتے ہیں۔ خوش نصیب ہیں وہ لوگ جو صدیق اکبر کی شان بھی بیان کرتے ہیں، اس کا تحفظ اور دفاع بھی کرتے ہیں، وہ اللہ کے محبوب لوگ ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو صدیق اکبر کی شان سننے کے بعد سمجھنے کے بعد صدیق اکبر کی زندگی پر چلنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ حضرت دعا بھی فرمائیں گے۔